وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، میں وہ حافظ حبیب محمد، آپ سن رہے ہیں سوان حیات ولی کامل مولانا عبدالحمید شیخو پوری رحمہ اللہ۔ تو مولانا عبدالحمید رحمہ اللہ کے والد محترم کا نام مولانا ولی محمد تھا۔ یہ نام ہی نہیں، شخصیت کے لحاظ سے بھی ولی تھے۔ ان کا آبائی علاقہ ضلع جہلم کا ایک گاؤں جس کا نام دادن خاں ہے، 1800 عیسوی کے نصف میں یہ خاندان شیخو پورہ آیا، جس کا نام اس وقت ورک گڑھ تھا، اور اس خاندان کے یہاں آنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ یہ خاندان ایک تحریکی خاندان تھا۔ مولانا ولی محمد کے ایک بھائی کا نام غازی سلطان محمود تھا۔ یہ تحریک آزادی پاکستان کے نامور لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جنہوں نے تحریک آزادی شیخو پورہ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں مولانا ولی محمد، ان کے بھائی غازی سلطان محمود اور مولانا عبدالحمید تینوں اکٹھے انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ تو غازی سلطان محمود، ان کی پیدائش 1873 کو شیخو پورہ میں ہوئی۔ میٹرک کی تعلیم گورنمنٹ سکول سے حاصل کرنے کے بعد انہوں نے درس نظامی اور دورہ حدیث کی تکمیل مدرسہ دیوبند لاہور سے حاصل کی۔ تو غازی سلطان محمود ایک تحریک آزادی کے ایک عظیم شخصیت تھے، عظیم انسان تھے۔ اور اسی طرح 1919 میں جب خلافت کمیٹی قائم ہوئی، اور تو اس کے بعد سید عطا اللہ شاہ بخاری کی قیادت میں مجلس احرار کا قیام عمل میں آیا۔ اسی دوران ایک احتجاجی ریلی ہندوستان چھوڑو کی قیادت کے دوران شہر شیخو پورہ میں کیپٹن جیمز فوڈ کو غازی صاحب نے بیلچہ ان کے سر پر مار دیا۔ ان سنگین حالات میں جیم فورڈ نے اپنے محافظین کو گولی چلانے کا حکم دے دیا۔ شیخو پورہ میں مشتعل مظاہرین میں سے اکبر خان کو گولی لگ گئی اور وہ موقع پر شہید ہو گیا۔ تو غازی سلطان محمود کو کیپٹن جیمز فوڈ پر حملہ اور انگریز حکومت کے خلاف بغاوت کے جرم کی پاداش میں 5 سال قید با مشقت کی سزا دی گئی، اور متحدہ ہندوستان میں وائسرائے ہند لارڈ وارن کی جگہ 17 اپریل 1931 کو لارڈ ولنگٹن کی تعیناتی پر وائسرائے کی لاہور آمد پر اسپیشل چلائی جانے والی ٹرین کو روکنے کے لیے ہر اول دستہ کی سلاری کرتے ہوئے ریلوے لائن پٹری پر لیٹ گئے غازی صاحب، اور مجبوراً وائسرائے ہند کی گاڑی کو رکنا پڑا۔ اس احتجاجی ریلی کی سلاری غازی سلطان محمود فرما رہے تھے، اس لیے گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں اور عدالت میں بغاوت کا مقدمہ ان پر چلایا گیا۔ دلی، کشمیر، امرتسر، جلیاں والا باغ اور دیگر اضلاع گواہ ہیں کہ انگریز حکومت سرکار کی طرف سے دفعہ 144 نافذ العمل تھی، مگر غازی سلطان محمود ایک دلیر، شیخو پورہ کا ایک بہادر، ایک نڈر اور ایک جرت مند سیاسی لیڈر کی طرح جان ہتھیلی پر رکھ کر ان تمام تحاریک اور جلسوں میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا۔ خطیب ایسے شعلہ نواں تھے کہ اپنی گرجدار آواز سے ہزاروں افراد پہ مشتمل مجمع پر سکوت طاری کر دیتے۔ جملوں کا انتخاب اتنا بلند کہ ہر فرد سننے کو بیتاب رہتا۔ آواز ایسی گرجدار اور باروب تھی، انتہائی گرجدار آواز میں خطاب فرمایا کرتے۔ اخبار ذمہ دار کے ایڈیٹر مولانا ظفر علی خان جب شیخو پورہ تشریف لائے تو جلسہ کی صدارت غازی سلطان محمود فرما رہے تھے۔ اور اسی طرح غازی سلطان محمود کی زندگی کا مقصد انگریز کو برصغیر پاک و ہند سے نکال باہر کرنا تھا، تو کئی تحریک کے آپ سرخیل تھے۔ اور اسی طرح اس مرد مجاہد کو انگریز سرکار نے گولی کا آرڈر دے رکھا تھا کہ جہاں بھی نظر آئے گولی مار کر فوراً ختم کر دیا جائے۔ تو غازی سلطان محمود کانگریس کے ایک بہترین، ان کے نڈر اور جرت مند کارکن تھے۔ اور مولانا عبدالحمید صاحب فرماتے ہیں کہ کانگریس کی قیادت کی طرف سے غازی صاحب کو خط بھی قیام پاکستان کے بعد آپ کو خط بھی ایسے ملے تھے
کہ جن میں آپ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آپ انڈیا تشریف لے آئیں، آپ کو اچھے عہدے پر فائز کر دیا جائے گا، لیکن غازی صاحب نے پاکستان کی محبت میں پاکستان کو ترجیح دی۔ حالانکہ کانگریس میں آپ کو بہت زیادہ مقام حاصل تھا، تو قیام پاکستان کے 11 مہینے بعد 24 جولائی 1948 کو دارالعلوم تقویت الاسلام لاہور میں مغربی پاکستان کی جماعت اہل حدیث کی تنظیم کے سلسلے میں جن علماء زعماء کا اجلاس بلایا گیا، شیخو پورہ سے مولانا ولی محمد رحمہ اللہ کو بلایا گیا تھا۔ مولانا ولی محمد واقعی ولی محمد تھے، واقعی ولی تھے، صاحب تقوی، بزرگ، صالحیت کے پیکر، دل نواز اور مجسمہ حسنات۔ انہیں دیکھ کر خدا یاد آتا تھا۔ کم گو، متواضع، مسکین طبع، چہرے پر معصومیت جھلکتی اور آنکھوں سے حیا ٹپکتی تھی۔ اب ایسے لوگ کہاں پیدا ہوں گے؟ وہ مائیں مر گئیں جو اس قسم کے تقوی شعار بچوں کو جنم دیتی تھی، وہ گودیں اجڑ گئیں جو بچوں کی بہتر تربیت کا ذریعہ اور سبب بنتی تھیں، وہ ماحول ختم ہوا جس میں نیکی کے آثار ابھرتے تھے، وہ فضا ناپید ہو گئی جس میں حسنات کی خوشگوار ہوائیں چلتی تھیں، اور وہ زمین بنجر ہو گئی جس میں خیر و صلاح کے گلستان لہلہاتے تھے۔ لیکن اب نہ وہ مائیں رہیں، نہ وہ بچے رہے، اور اب نہ وہ مائیں رہیں جو وضو کے بغیر دودھ بھی نہیں پلاتی تھیں، جن کے دن، جن کی شامیں قرآن پڑھتے اور قرآن سنتے گزرتی۔ تو جامع مسجد اہل حدیث ورکہ والی کی امامت اور انتظام مولانا ولی محمد کے پاس تھا۔ اس مسجد کے بنانے میں مولانا ولی محمد کا کردار بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ سٹی شیخو پورہ میں اہل حدیث کی کوئی مسجد نہیں اور کوئی جماعتی نیٹ ورک بھی نہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے اپنے دوست احباب سے مسجد کے لیے مشاورت کی، تو یہ جگہ مسجد کے لیے مل گئی، جس جگہ اب مسجد اہل حدیث ورکہ والی موجود ہے۔ آپ نے فی سبیل اللہ مسجد کی خدمت کی، کسی سے کبھی بھی آپ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ تو مولانا عبد الحمید رحمہ اللہ کے والد محترم مولانا ولی محمد اور ان کے تایا جان غازی سلطان محمود ایک عظیم شخصیات تھے شیخو پورہ کی۔ تو مولانا عبد الحمید صاحب، ان کی تاریخ پیدائش 1928 ہے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے شیخو پورہ سے حاصل کی، مولانا امین الحق سے صرف و نحو اور مولانا غوث سے ابتدائی کتابیں درس نظامی کی پڑھی۔ 1954 میں دارالعلوم تقویت الاسلام لاہور میں داخل ہوئے، اور وہاں آپ نے مولانا اسحاق حسینوی رحمہ اللہ، مولانا عبد الرشید گوڑوی رحمہ اللہ اور مولانا عطا اللہ حنیف بوجیانی رحمہ اللہ سے درس نظامی کی انتہائی درجے کی کتابیں پڑھی۔ 1958 میں آپ مدرسہ سے فارغ التحصیل ہوئے۔ تو مولانا عبد الحمید نے قیام پاکستان کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا اور مجاہدانہ کردار آپ نے ادا کیا، اور مولانا قادیانیت کے خلاف چلنے والی دونوں تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے خوف و خطر کو آپ نے پس پش ڈالتے ہوئے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ آپ 2 دفعہ تحریک ختم نبوت میں قید بھی ہوئے، اور میاں والی کی بدنام زمانہ جیل میں آپ کو رکھا گیا۔ 1974 کی تحریک ختم نبوت میں بھی آپ پیش رہے، یہاں تک کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ اور اسی طرح ایک تحریک نظام مصطفیٰ تھی جو 1977 میں چلائی گئی، آپ اس تحریک میں بھی علماء کے شانہ بشانہ رہے۔ اور اسی طرح مولانا عبد الحمید صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی مولانا ولی محمد سے حاصل کی، اس کے بعد آپ نے درس نظامی کا آغاز کر دیا تھا۔ اور اسی طرح مولانا عبد الحمید رحمہ اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی مجلس عاملہ کے عرصہ دراز تک ممبر رہے۔ تو آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے شیخو پورہ میں اولین رہنما میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اولین کارکن میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ضلع شیخو پورہ کی جمعیت اہل حدیث کے
آپ کئی دفعہ ناظم اعلیٰ رہے۔ تو پرانا شہر شیخو پورہ میں جامع مسجد اہل حدیث ورکاں والی میں، جو تقریباً 110 سال پہلے کی تعمیر شدہ ہے، مولانا نے اسی مسجد کے مرحاب کی جانب سے چند سال پہلے مکان تعمیر کیا، اور اس سے پہلے آپ کی رہائش ریلوے لائن کے شمال میں محلہ رام گڑھ میں تھی۔ مولانا عبدالحمید نے ورکہ والی مسجد میں خطبہ جمعۃ المبارک کا آغاز 1957 میں کیا تھا، جبکہ آپ سے پہلے اس مسجد میں مولانا ولی محمد آپ کے والد محترم امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، اور اسی طرح مولانا عبدالحمید صاحب اس مسجد میں خطبہ جمعہ کے ساتھ ساتھ نماز فجر کے بعد درس قرآن بھی دیتے، اور قرآن مجید کے ترجمہ کے علاوہ صحیح البخاری بھی پڑھاتے رہے، مگر کمزوری کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے اسے ترک کرنا پڑا، اور حتیٰ کہ چند سال پہلے اپنی وفات سے آپ نے خطبہ جمعہ کا خطبہ دینا بھی ترک کر دیا تھا، اور یہ فریضہ آپ کے بیٹے استاد محترم حافظ محمد نعمان سر انجام دے رہے تھے، اور جو حال ابھی تک یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ مولانا نے پہلا نکاح 1953 سے پہلے کیا، اور مولانا کی اس سے ایک بیٹی ہے جو آپ کے بھتیجے عبد الرحمن کے نکاح میں ہے۔ دوسرا نکاح آپ نے 1958 میں شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ محدث ویرو والوی رحمہ اللہ کی بڑی صاحبزادی سے ہوا۔ یہ رشتہ طے کرانے میں مولانا ویرو والوی کے چہیتے شاگرد مولانا داؤد انور بٹ فروخ آبادی نے کردار ادا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مولانا عبدالحمید کو دوسری بیوی سے 4 بیٹیاں اور 9 بیٹے عطا فرمائے۔ بڑے بیٹے حافظ محمد سلیمان تقریباً کافی عمر کے ہو چکے ہیں، جامعہ تقویت الاسلام لاہور سے فارغ التحصیل ہیں، اور اسی طرح مولانا عبدالحمید شیخو پوری رحمہ اللہ کے بیٹے حافظ محمد نعمان کی روایت کے مطابق مولانا تعمیر مساجد میں بہت زیادہ حصہ لیتے، اور اس کی مثال مولانا رحمہ اللہ کی مسجد کا پلاٹ ہے۔ حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ تعالی مسجد قدس اہل حدیث محلہ ہنجراواں والا میں جمعہ کا خطبہ دیتے تھے۔ وہ مسجد نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے تنگ پڑ گئی، تو مولانا عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ مولانا عبدالحمید سے ملے اور کہا کہ آپ کے پاس بتی چوک کے نزدیک ایک کنال کا پلاٹ ہے، اور ہماری مسجد قدس چھوٹی ہے جس میں زیادہ نمازیوں کی گنجائش نہیں، آپ کے پاس تو پرانے شہر میں مسجد موجود ہے، اور یہ پلاٹ مسجد بنانے کے لیے ہمیں عنایت کر دیں۔ تو ورکہ والی مسجد کی انتظامیہ نے یہ پلاٹ مولانا عبدالحمید رحمہ اللہ کو ہبہ کر رکھا تھا، تو مولانا نے بغیر قیمت اور بغیر کسی لالچ اور غرض کے یہ پلاٹ حافظ صاحب کو مسجد بنانے کے لیے عطا کر دیا۔ اور مسجد جب بنانے لگے تو ذیلدار پارٹی کے لوگ مسجد کی تعمیر روکنے کے لیے مسلح ہو کر میدان میں آ گئے، تو حافظ صاحب نے مولانا عبدالحمید صاحب کو صورتحال بتائی، تو مولانا عبدالحمید رحمہ اللہ نے چودھری عبد الرحمن ورک، چودھری عبدالعزیز ورک کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ اپنی موجودگی میں انہوں نے مسجد کی تعمیر کا آغاز کروایا، اور اسی طرح ورکہ والی مسجد کی انتظامیہ نے 10 مرلہ کے پلاٹ کا اختیار مولانا عبدالحمید صاحب کو دے رکھا تھا۔ پروفیسر حافظ ثناء اللہ حافظہ اللہ مولانا عبدالحمید سے ملے اور کہا کہ یہ پلاٹ مسجد بنانے کے لیے ہمیں عنایت کر دیں، تو مولانا نے 5 مرلے کا یہ پلاٹ انہیں ہبہ کر دیا، اور باقی 5 مرلے کی قیمت طے کر سے ان سے رقم کی ادائیگی کا وعدہ لیا۔ تو جب رقم کا بندوبست نہ ہو سکا تو مولانا نے باقی 5 مرلے بھی انہیں بلا قیمت مسجد کی تعمیر کے لیے ہبہ کر دیے، اور اس وقت وہاں اب جامع مسجد مدینہ اہل حدیث ہے، اور جس کی نگرانی پروفیسر حافظ ثناء اللہ کے پاس ہے۔ تو مولانا کے مزاج میں کبھی لالچ ہرس نہیں آیا، دنیا کے مال و متاع سے آپ عمر بھر مستغنی رہے۔ تو بارش کے دوران 2 نمازیں اکٹھی کرنے والی حدیث پر مولانا عمل کرتے تھے۔
تو بھینس کی قربانی کے معاملے میں علماء سلف و خلف کے موقف کو ترجیح دیتے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ عربی لغت کیا کہتی ہے اور علم الحیوانات کیا کہتا ہے۔ عربی لغت میں ہے کہ نوع من البقر، اور علم الحیوانات بھی اسے گائے کی ایک قسم قرار دیتا ہے۔ اور استاد محترم فرماتے ہیں کہ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے، میں اسے یہی کہتا ہوں کہ اگر 4 اقسام موجود ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، ان میں سے قربانی کرو۔ اگر وہ موجود نہیں 4 اقسام، تو پھر بھینس کی قربانی کرنی بھی جائز ہے۔ عربی و اردو کتب کا مطالعہ کرتے آپ کی کتابوں میں آپ کے رشاحت قلم موجود ہیں۔ عربی کتب میں نیل الاوطار امام شوکانی کی، فتح الباری شرح صحیح البخاری اور سبل السلام شرح بلوغ المرام کا مطالعہ کرتے۔ امامت کے دوران اذان سے 10 منٹ پہلے آ جاتے اور مسجد کی صفائی کرنے میں کبھی کوئی آر محسوس نہ کرتے۔ فجر کی نماز میں 3 رکوع قرآن کی تلاوت کرتے۔ تو استاد محترم حافظ نعمان صاحب فرمانے لگے کہ ایک دن میری طبیعت خراب تھی، آپ نے دروازے پر دستک دی تو میں نے کہا کہ کسی کو کہہ دیں کہ نماز پڑھا دے، مجھے سخت بخار ہے۔ تو فرمانے لگے کسی کے کیوں کہنا ہے، مجھے کیا ہے، میں کیوں نہیں پڑھا سکتا۔ میں نے عرض کی پھر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا دیجیے گا۔ تو استاد محترم فرمانے لگے اس دن بھی آپ نے 3 رکوع قرآن کی تلاوت کی فجر کی نماز میں، اور اس وقت آپ کی عمر 93 سال تھی۔ فجر کی نماز کے بعد درس دیتے۔ جو لوگ آپ کے درس سے مستفید ہوئے ان کا کہنا ہے کہ ان جیسا درس نہ ہم نے کبھی سنا ہے اور نہ ہی ہم نے ایسے درس کے بارے میں کبھی کسی سے ذکر سنا ہے۔ تو استاد محترم فرمانے لگے کہ ابا جی خاموش طبیعت کے مالک تھے، میرے ساتھ بھی گفتگو بہت ہی کم کرتے، کوئی بات پوچھتے تو جتنی بات پوچھی جاتی اتنا ہی صرف جواب دیتے، خاموش رہتے۔ ان کی طبیعت ہی ایسی تھی، میرا نام نہیں لیتے تھے۔ اور حافظ صاحب کہتے تھے، گھر میں اگر میں موجود نہ ہوتا تو فرماتے کہ حافظ صاحب کہاں ہیں۔ لیکن ایک دن فرمانے لگے کہ حافظ صاحب ہمارا خاندان ایک تحریکی خاندان ہے، ہم نے سینے پر زخم کھائے ہیں، کمر پر نہیں، اور آپ 2 مرتبہ تحریک ختم نبوت میں گرفتار ہوئے، پہلی مرتبہ 1951 میں، اور آپ کے والد محترم اور تایا جان مولانا سلطان محمود تینوں اکٹھے ہی ایک جیل میں تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ صحیح البخاری کا درس دیتے تھے۔ تو سب سے پہلے شیخو پورہ میں کانفرنسیں آپ نے شروع کروائی تھیں، اور اس وقت آپ جمعیت علماء اسلام کے ذمہ دار بھی تھے، اور اسی طرح آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بھی ذمہ داروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ لیکن جب دیکھا کہ ایک کانفرنس کے لیے چندہ مانگنا پڑتا ہے تو پھر آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ ایک کتاب پڑھتے ہوئے جس میں شیخو پورہ کے ان لوگوں کا تذکرہ تھا جنہوں نے تحریک ختم نبوت میں حصہ لیا، اس میں آپ کا ذکر تک ہی موجود نہ تھا۔ تو شیخو پورہ میں آپ تحریک ختم نبوت کے روح رواں تھے۔ آپ فرمانے لگے کہ کوئی بات نہیں، ہمیں اجر تو اللہ عطا کرے گا، بھلے اس میں کتاب میں کوئی ذکر نہیں، اجر تو اللہ نے دینا ہے۔ اور آپ کے روز کے معمولات یہ تھے، آپ تہجد ٹائم بیدار ہوتے، آپ تہجد گزار عالم دین تھے۔ تہجد نماز ادا کرنے کے بعد مختصر سی قرآن کی تلاوت کرتے، فجر کی نماز ادا کرتے، اور فجر کے بعد درس ارشاد فرماتے۔ درس قرآن کے بعد بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھاتے، اس کے بعد آپ گھر تشریف لاتے، ناشتہ کرتے، پھر نوائب وقت اخبار پڑھتے، اور پھر آپ سو جاتے۔ ظہر سے پہلے بیدار ہوتے، ظہر کی نماز کے بعد کھانا تناول کرتے، پھر آپ مطالعے میں مشغول ہو جاتے۔ عصر کی نماز ادا فرماتے، عصر کے بعد پھر آپ مطالعہ کرتے۔ آپ کی عادت تھی مطالعہ کثرت سے کرتے تھے۔ مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ریڈیو پر BBC اردو کی خبریں سنتے، اور خبریں سننے کے بعد حرم کی نماز سنتے، اور رات کے اذکار بہت زیادہ آپ کرتے تھے۔ رات کے اذکار کرنے کے بعد پھر آپ لیٹ جاتے۔ آپ کو دنیا اور اس کے ما فیہا سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرا خامد فوت ہو گیا، ہمارے پاس رہائش کے لیے 2 مکان ہے، میرے خامد کی وصیت تھی کہ ایک مکان مسجد کے نام لگوانا ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آئیں کہ اس کے کاغذات بنوائیں اور اس پلاٹ کو مسجد کے نام لگائیں۔ آپ نے کہا کہ مسجد کے نام بھی لگ جائے گا، کون سا کوئی قبضہ کرنے لگا ہے، اس پر غور نہ کیا۔
تو اس مکان پر اس کے بھتیجوں نے پھر قبضہ کر لیا۔ وہ اپنے والد کے بڑے مطیع اور فرما بردار تھے۔ ان کے والد ایک دن کہنے لگے عبدالحمید اپنی بہنوں کو مکان سے ضرور حصہ دینا۔ مولانا 2 بھائی تھے لیکن والد صاحب نے صرف آپ کو ہی کہا تھا، اور آپ فرمانے لگے کہ ابا جی جس طرح آپ کا حکم ہے، یہ نہیں کہا کہ دوسرے بھائی کو بھی کہہ دیں، نہیں، اور فرمایا کہ جس طرح ابا جی آپ کا حکم ہے میں اسی طرح کروں گا۔ آپ وظائف کثرت سے کرتے اور یہ وظیفہ بہت زیادہ کرتے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور ایک اور وظیفہ آپ کثرت سے کرتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کے بیٹے محمد سفیان کے مطابق میں نے مولانا کو بڑے قریب سے دیکھا، آپ کا ظاہر بھی پاک تھا، آپ کا باطن بھی پاک تھا، ظاہر اور باطن ایک جیسا تھا۔ جتنا آپ اللہ کے قریب تھے میں نے اتنا کسی علماء کو نہیں دیکھا۔ تقوی طہارت للہیت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ کو ایک دعوت میں بلایا گیا، آپ پیدل ہی چلے گئے، وہاں کئی علماء اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں تشریف لے کر آئے تھے۔ چودھری یعقوب صاحب برداشت نہ کر سکے، اپنی گاڑی کی چابی آپ کو عطا کر دی، اور آپ نے فرمایا میں تو سائیکل کا حساب نہیں دے سکتا، اس گاڑی کا حساب میں اللہ کو کیسے دوں گا۔ اور آپ نے کبھی اپنی اولاد کے لیے دنیا کا نہیں سوچا، نہ ان کے لیے کوئی جائیداد بنائی، نہ کوئی بینک بیلنس چھوڑا، نہ کوئی جمع پونجی۔ آپ تہجد گزار شب زندہ دار بزرگ تھے۔ آپ نماز پڑھانے کے معاملے میں ٹائم کی بڑی پابندی کرتے، سردی ہو یا گرمی، موسم صاف ہو یا ابر آلود، بارش ہو یا طوفان، آپ نے کبھی نماز پڑھانے سے چھٹی نہیں کی، اور بیمار ہونے کے باوجود بھی آپ نے کبھی نماز سے ناغہ نہیں کیا۔ آپ کبھی بازاروں میں نہیں بیٹھے، کبھی کسی ڈیرے پر جا کر نہیں بیٹھے، آپ یا تو مسجد میں ہوتے یا گھر میں یا اپنی لائبریری میں مصروف ہوتے۔ کبھی فرضی روزہ نہیں چھوڑا، نفلی روزے کثرت سے رکھتے۔ مولانا نے 4 حج اور 3 عمرے کیے۔ 1969 میں پہلی مرتبہ بحری جہاز کے ذریعے حج کیا۔ فرماتے ہیں اس وقت میرا خرچہ 1500 آیا تھا۔ تو مولانا 15 جنوری 2019 کو مغرب کی نماز کی امامت آپ نے خود کرائی، اور 16 جنوری کو آپ نے فجر کی نماز مسجد میں ادا فرمائی۔ اس کے بعد پھر آپ مسجد نہیں جا سکے۔ 16 جنوری کی شام کو گردن توڑ بخار ہو گیا اور دماغ پر فالج کا حملہ ہوا، جس سے آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو سول ہسپتال شیخو پورہ لے جایا گیا، اور آپ کی طبیعت تھوڑی سی سنبھلنا شروع ہوئی۔ اتوار کو آپ کی طبیعت قدرے بہتر تھی اور آپ کچھ بہتر محسوس کر رہے تھے، لیکن آپ اپنی رفیقہ حیات کی وفات کے بعد 6 سال بعد آپ 6 سال اور 12 دن زندہ رہے۔ اتوار کے روز آپ کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی، لیکن منگل اور بدھ کو آپ کے بیٹوں نے ہسپتال ہی میں آپ کو کچھ دیر ٹہلایا بھی، اور آپ نے اہل خانہ کے دیگر افراد کا حال احوال بھی دریافت کیا۔ اس سے آپ کے بیٹے اور اہل خانہ مطمئن ہو گئے اور اللہ کے حضور آپ کی صحت کے لیے دعا کرتے رہے۔ مگر جمعرات کو طبیعت پھر بگڑ گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور آپ 24 جنوری 2019 بروز جمعرات صبح کے 10 بجے 91 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ اللہم اغفر لآبائنا ولامہاتنا ولمشائخنا ولاساتذتنا۔